السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی جو آپ نے وہ سارا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، مگر پھر بھی وہ ہمارے منہ سے ایک چیز اگلوانا چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے نا، وہ اپنی صفائی بیان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پھر کویشچن رکھے ہیں اور ان سے پوچھا ہے تو ان کا آگے یہ رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہنو تھا گل پہلے پتا سی اس طرح نہیں ہونا۔ تو دیکھیں ان کا رویہ، دیکھیں ان کا ایک جو اللہ کے ساتھ لنک ہے وہ دیکھیں کس طرح کا، جبکہ ہمارا ہمیشہ اللہ سے لنک ہوتا نہیں، ہم بندوں سے بھی رکھتے ہیں، انہیں کو اوپر کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ہے نا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کا، تو انہوں نے کہا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جیسے لوگ ان کی والدہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے نعوذ باللہ ایسے، تو اس طرح تو ہم بھی بھائی ایسی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے یا ایسے کے لیے ایک دوسرے بندوں کا اشارہ دیتے ہیں نا کہ چلو میں ایسے بات کرتی ہوں یا تو شاید میرا مسئلہ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے یہی سبق مل رہا ہے کہ نہیں تھوڑی ٹائم ہوتی ہے پر ہم دعاؤں کا سہارا لیں، جیسے اندر آپ کہہ رہی تھی نا یہ ابھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھتے رہا کرو کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ ایکسلنٹ پوائنٹ، جزاک اللہ۔ ان میں جیسے شرک کی نفی ہے نا، شرک نہیں پسند، تو وہ انہوں نے بہت زیادہ شرک میں آگے بڑھ گئی تھی یہ قوم۔ اس سے بھی ہے نا صاف صاف حضرت عیسیٰ کے نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ ان کو بتا دیا کہ میں اس سے بھی نہیں ہے نا، کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مجھے تو انہوں نے جتنا علم اللہ دیا اس کے بارے میں نے ہے نا آپ کو بتایا، اتنا مجھے ریئلی گڈ پوائنٹ۔ انہوں نے بالکل نفی کر دی، میں کوئی سفارش وغیرہ نہیں کروں گا نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، اور ایز اے امت محمدی ہم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نہیں، میں جب تک تھا میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، بعد میں انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ چلیے انشاءاللہ تعالی اگلی آیات جو ہیں ہم ان کو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 جو ہے انشاءاللہ، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو معاف کر دے، إنك أنت العزیز الحکیم، تو عزیز، تو عزیز ہے، تو قوت کا مالک ہے، تو زبردست ہے۔ حکیم یعنی کہ حکمت والا ہے۔ دعا کے یہ الفاظ نہایت ہی لطیف و پر عزم ہیں، اس میں معنی ہے کہ اکثر انبیاء نے اپنی اپنی قوم کے لیے جب بھی انہوں نے دعا کی، دعا کے لیے اسی قسم کا سلوک جو ہے انہوں نے اختیار کیا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کہ بتوں اور معبودان باطل جب انہوں نے دعا کی تو کیا کہتے ہیں کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبتغی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اے پروردگار یہ بہت سے لوگ جو ہیں گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، بس جس نے میری پیروی کی وہ یقینا فلاح پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم آیت 36۔ تبھی میں نے پڑھا نا، ان تعذبوا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میرے اختیار میں تو بس یہ تھا، اب تیرے اختیار میں ہے، تو ان کو معاف کر دیا، تو سزا دے، کہ میں ان کے لیے سفارشی نہیں بنوں گا، میں بری ذمہ ہوں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، مسلمان بھی یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ میری بخشش کروا دے گا، فلاں جو ہے غوث صاحب آؤں گی تو وہ میرے لیے یہ کر دے گا، اور فلاں جو ہے وہ میرے لیے شفاعت کرے گا۔ ایون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے نا، وہ تو شفاعت کریں گے، لیکن جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے، جیسا ہمارا دین مذہب ہوگا، جیسے ہمارے افکار ہوں گے، جیسے ہمارا کردار ہوگا، اس کے حساب سے ہی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس آیت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نوافل میں پڑھتے رہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اسی کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ابراہیم کی آیت جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ربینہن، یہ دعا پڑھی، آپ نے یہ دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یہ دونوں دعائیں سورۃ ابراہیم کی آیت 36 اور یہ سورہ المائدہ کی آیت 118، کہتے یہ پڑھتے گئے اور زاروں کتار ہوتے گئے اور عرض کی اللہم امتی، اے میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ساتھ ایسا رحمت کا سلوک کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس نبی کی دعائیں اور اس نبی کی فکر کہ جس کو ہم نبی تو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن ہم اس میں اتنا غلو کرتے ہیں، ہم نے ان کو کیا مقام دیا، ہم نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، ہم نے ان کو ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بجائے ہم نے ان کو اس حد تک کر دیا کہ جو ایک درجہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے تھا۔ ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ سنت ہے، فرضوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ فرض ہیں، نہ ہم سنتوں پہ اکتفا کر رہے ہیں نہ ہم فرضوں پہ اکتفا کر رہے ہیں، اور اس نبی کی دیکھ لیں فکر آخر تک، اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ آیت اتنی سخت ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے حاضری دی اور کہا کہ میں بری ذمہ ہوں، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ سکتے تھے اور یہ کہیں، لیکن وہ نہیں کہیں گے۔ قیامت کے قریب کا مرگ الموت ان کا تھا، امتی امتی، یہی الفاظ تھے۔ اب یہ حدیث کا مفہوم بھی یہ دیکھیں کہ وہ جبرائیل اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے یہ کچھ کر دیا، میری امت میرے کیا کرے گی؟ اور ہم دیکھ لیں آج ایسی بدعات جو ہے وہ رائج کر چھوڑی ہیں کہ جس کو ہم کرتے اس لیے کہ یہ ثواب ہے، اس سے ہمیں اجر مل رہا ہے، ہمیں اس سے ہماری ریوارڈ، ہماری نیکیاں مل رہی ہیں، اور شیطان دکھا بھی یہی رہا ہے کہ یہ اجر کی بات ہے، اس سے نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن وہ بدعت میں آ جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی کوئی بھی، اب اس پہ بات نہیں ہم کریں گے، ہم پیچھے بہت اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح کی بات میں ہم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آخرت، کہتے ہیں کہ آخرت کا سب سے بڑا عذاب حسرت ہوگا۔ آدمی کی عمر کب ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ابدی زندگی گزارنے کے لیے جب وہ پہنچ جائے گا اس ایج پہ، اس سٹیج پہ، پھر دنیا میں کھوئے ہوئے ہر لمحے کو ایک ایک کر کے وہ یاد کرے گا، کچھ یاد آئیں گی، وہ سوچے گا دنیا میں کیسے کیسے مواقع ملے مجھے، جبکہ ایک عمل کر کے اللہ کی راہ کا جو ہے وہ سپاہی بن سکتا تھا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سرو کر سکتا تھا، مجھے ایسے قیمتی، اللہ تعالیٰ نے اس جیسی قیمتی نعمت مجھے دی، میں اس کو پا سکتا تھا، ایک ایمانی تقاضے کو پورا کر کے جنت جیسی ابدی راحت کو حاصل کر سکتا تھا، حق کا راستہ اختیار کر کے آخرت کو لامحدود فضاؤں میں عزت کا مقام حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ مگر ان تمام موقعوں کو جو ہے میں نے ضائع کر دیا، میں نے کھو دیا، وقت کو ضائع کیا، ٹی وی پہ ڈراموں پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مواقع دیے، ان مواقعوں کو میں نے چھوڑ دیا، کئی دفعہ مواقع ملے لیکن ان مواقعوں کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، کوئی بات نہیں آج نہیں کل کر لوں گا، کوئی بات نہیں آج کی کلاس نہیں کل کی کر لوں گا، آج یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں کل سن لوں گا کلاس، کل کسی نے دیکھی ہے، وہ پھر حسرت بن کے رہ جائے گا وہ لمحہ کہ اسی وقت میں سن لیتا، اسی وقت میں عمل کر لیتا، اسی وقت میں اس محفل کا حصہ بن جاتا۔ کہتے ہیں کہ ناکردگی کی یہ حسرت جو ہوگی نا، ناقابل بیان اور ذلت اور غم بن کر اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اس سے کبھی وہ جدا نہ ہوگی، اور اس کا جو حشر ہونے والا ہے، اس کا جو مقام ہونے والا ہے، وہ پھر پتہ ہی ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں شامل فرمائے، کیونکہ آخرت میں حسرت کرنے والے ہوں، کاش میں یہ کر لیتا، کاش مجھے اور ٹائم مل جاتا،
کاش میں نے زیادہ وقت دیا ہوتا، کاش میں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ ٹائم لگایا ہوتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی. آج سے ارادہ کریں، آج سے نیت کریں، جتنا بھی ٹائم مل سکے گا، جتنا میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو سکے تاکہ میرا عمل بدل سکے. نیت کا ہمیں اجر ملنا ہے. اور اگر آج اس میں ناکام رہی، کل کو یہی لمحات، یہی ٹائم، یہی وقت ہمارے لیے حسرت بن کے آ گیا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ٹائم ہو. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کو معبود ٹھہرا کر شرک کے مرتکب ہو چکے. کیا ان کی دعا کا نتیجے میں ایسے مشرک جو ہے وہ معافی کا امکان ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، کیونکہ اس کا فرمان ہے اللہ لا یخلف المیعاد. البتہ وعید کے خلاف ورزی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ سخت سے سخت وعید کے بعد بھی کسی کو معاف کر دے تو اس کی اختیار ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، ویسا کر سکتا ہے. مگر کرے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کا قانون کو توڑ دے گا اسے معاف نہیں کرے گا. یہی وہ مسئلہ ہے یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کی اختیار میں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے اختیار میں سارا کچھ ہے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بے شک گناہوں کی بدولت اس پہ رحم کر دے، اللہ کے اختیار میں. لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. کی آیت سورہ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی پوری کائنات یا کسی چیز کا مثل پیدا کر دے. وہ خلاق ہے، خالق ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے، علم رکھتا ہے، مکمل قدرت حاصل ہے. سورہ لہب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اصلًا نارن ذات لہب، کہ لہب اپنی ابو لہب کو بھڑکتی آگ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے. چاہے تو ابو لہب کو تمام کفاران مشرکین جو ہیں ان کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ یہ اس کا حکم ہے، اس کی سنت کے خلاف ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مجرموں کو سزا دے. دنیا میں ہم کہتے ہیں مجرم کو سزا ملنی، اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. اور نیکوکار جو ہوں گے ان کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں جس نے نیکی کی اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے، اور دنیا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں، جب جس کو چاہے اس کو نیست و نبود کر دے، جب جس کو چاہے اس کی نیکیوں کو ختم کر دے. کوئی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو کہ نیک ہیں، زاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے کہہ دیا کہ جیسا دنیا میں اللہ تعالیٰ عدل کرے گا قیامت والے دن، بھائی کے برابر کسی کو اس کا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. دنیا میں یہ سب چلے گا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت پر رکھتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے وہ اپنی پاور رکھنے کے باوجود اس پاور کا استعمال نہیں کرے گا. جیسے ہمارے امام ویسے ہی ہمیں اس کی سزا دے گا. یہ مقصد ہے یہاں پہ کہنے کا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اللہ سبحانہ سے کہ مولا کریم اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تیرے حکم کے خلاف سزا کے مستحق ہو چکی ہیں، میں اب اس میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ان کا اپنا فعل ہے، ان کو منع کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ نہ ٹھہرا، لیکن انہوں نے سنی نہیں، انہوں نے بات ہی نہیں مانی. اب یہ سزا بھگتے انہوں نے خود کیا ہے، یہ قانون ہے. اگر تو معاف کر دے تو عزیز اور حکیم ہے، معاف کرنا تیری قدرت میں داخل ہے، تیرے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کیونکہ تو کمال قدرت کا مالک ہے.
اور ہر کام تیری جو ہے حکمت پر جو ہے مبنی ہے. حکمت کے بغیر تیرا کوئی کام نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بادل اٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے. میں نے عرض کیا حضور ایسے مواقع پر تو بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ بادل ہمارے لیے ویسے ہی نہ بن جائیں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور ان میں سے آگ برسی تھی. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس انفال کی آیات ہے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں دیں گے، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ سزا نہیں دیں گے. اس واضح فرمان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا نہ دینے کا وعدہ تو کر رکھا ہے، لیکن وہ سزا دینے پر قادر ہے، وہ سزا دے سکتا ہے. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے میں جب تک میں دنیا میں ہوں اپنی قوم کے اندر ہوں ان کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے. یہ تو اس کا وعدہ ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں دے گا، لیکن وہ قدرت رکھتا ہے. پھر بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیادت ہوتی تھی. تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حکیمانہ انداز میں سفارش حکمت تھی. اس میں انہوں نے سفارش بظاہر نہیں کی کہ تو ان کو معاف کر دے میری قوم ہے، نہیں، بلکہ کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، جو چاہے وہ کرے، وہ اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہے اور اللہ کو اختیار ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمدرد نبی تھے، ان کا اپنے امتیوں کے لیے سفارش کرنا اللہ کی رحمت کو جوش دلانا تھا. پھر آیت نمبر 118 اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا اور صفات کا واسطہ دینا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، گناہوں کی دامت. یہ تینوں کام جب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے. پھر ہم نے 118 سے سیکھا کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید دلانی ہے، لوگوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور لوگوں کو خیر خواہ بنانا ہے اور ان کا بننا ہے. خیر خواہ بنانے کے ساتھ ساتھ بننا بھی ہے، خود کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہو سکیں، ان کے لیے دعائیں کر سکیں، ان کے لیے سچی دعائیں جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہوں. 119 آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عاجزانہ جواب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ وہ دن ہوگا جس دن بچوں کو ان کا سچ جو ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، جنہوں نے دنیا میں سچا عقیدہ رکھا، جنہوں نے سچا عمل کیا، جن کے اخلاق سچے تھے. سچے اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا ہوگا انہوں نے سچی اخلاص کو اختیار کیا ہوگا، آج ان کا احترام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے بلا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں جو کہ سچے ہیں. صدق سے مراد قیامت والے دن کا سچائی بھی مراد لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس دن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کفار بھی اس دن سچ بولیں گے، کہتے ہیں کہ اور صاف کہیں گے کہ ہم کفر کرنے والے تھے اور ہم نے غلط کام کیے، مگر اس دن سچ بولنا کچھ ان کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن وہ سچ کام آئے گا جو لوگوں نے اس دنیا میں اختیار کیا، جو آج میں اور آپ اختیار کر جائیں گے کسی بھی معاملے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی ہوگی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوالات کا جوابات کتنے خود اعتمادی سے دیا. پھر کہتے ہیں کہ غلط اعتقاد رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ عذاب میں جائیں گے، غلط بیانی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے. سچوں کی سچائی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر دیں گے. اچھا، سچائی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، چاہے سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اگر میں نے سچ بولا تو میرے لیے نقصان ہوگا، میرے گھر والے میرے خلاف ہو جائیں گے، میری فیملی والے میرے خلاف ہو جائیں گے، بچے میرے خلاف ہو جائیں گے. لیکن
فائدہ صرف سچائی میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے. وہ آپ کام پہ ہیں، وہ آپ گھر پہ ہیں، وہ آپ کوئی بھی معاملہ کر رہی ہیں، سچ. دیکھیں ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو صدیقہ حضرت کیوں کہا گیا؟ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے کس کا ہے؟ صدیقین، پھر شہداء کا آتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم پر لازم ہے کہ سچائی کی اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ سچائی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر میں جھوٹ بول لوں گی میرے گناہ بڑھیں گے. گناہوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو انسان سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتا ہے، توفیق چھن جاتی ہے. یک دم ہم نیکی کا کام کرتے کرتے اگر پیچھے ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے مواقع ہم سے چھینے جانے لگ جاتے ہیں یا ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کریں، اپنے آپ کے اندر سوچیں کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. دیکھیں سچ جو ہے واقعی کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے کہ کہا جاتا ہے نا، کہاوت ہے سچ کڑوا ہوتا ہے. کڑوا ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی کڑوی ہوتی ہے. نقصان دہ بظاہر نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کی بے عزتی کی جاتی ہے، آپ کو بظاہر لگ رہا ہے جھوٹ بولنے والا بہت ترقی کر رہا ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، کہ اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو سچوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. دیکھیں جنگ تبوک کا واقعہ یاد کریں، جب وہ 3 صحابی تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے، آج نہیں وہ کل نکل جائیں گے جنگ کے لیے. آج نکل کرتے کرتے قافلہ کافی آگے نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں نے صاف صاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سچ ظاہر کر دیا. بظاہر بہت تکلیف دہ اور کڑا مرحلہ تھا ان لوگوں کے لیے، بہت کڑا امتحان تھا. سارے لوگ جو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو چرا کی نظریں جیسے دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے تو آپ منہ دوسری طرف کر لیتے، جب وہ منہ اس طرف. لانگ سٹوری ان شارٹ کہ انہوں نے بہت کڑے امتحان سے وہ گزرے. انہوں نے سچ بولا، اور دوسری طرف وہ منافق تھے، جھوٹ انہوں نے بولا، جھوٹی قسمیں کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد میں لینے کی کوشش انہوں نے کی. اس وقت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سچ بولنے سے تو ہمیں اتنا نقصان ہوتا ہے، ہم اتنی مشکل میں پڑ گئے ہیں، کوئی ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے معافی بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے والے تو بچ گئے، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں. لیکن ایک کٹن مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا پروانہ سنا دیا ہے کہ دنیا میں ہی انہوں نے اپنی اس جو غلطی انہوں نے کی اس کی سزا بھگت لی اور اللہ خوش ہو گیا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ایسی نہریں، ایسی جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. مطلب کہ ایک سین، ایک سینری ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ایک سینری بتائی جا رہی ہے نیک کام کرنے والے، اچھا اور سچ بولنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنتیں دے گا، اور ایسی خوبصورت اور حسین جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جب نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشگی کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ وہ اس طرح کی خوبصورتی کو دیکھنا پسند کریں گے. ہم بھی دیکھیں کسی کنال وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کسی آبشار وغیرہ پہ جاتے ہیں تو کتنا مسرور اور دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے، دیکھ کے دل کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. تو جنت کی طرف ترغیب دلانے والے عمل کی طرف بات کر کے دیکھیں اب منظر کشی کیسے کی جا رہی ہے. اب آگے کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہوگا کہ ابدی جنتیں ان کو دی جائیں گی، ابدی باغات دیے جائیں گے، ہمیشگی والی زندگی دی جائے گی، بلکہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان کے قول سے راضی ہو گیا. انہوں نے جو قول اور فعل کیے، انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا، انہوں نے جو بھی بولا سچ بولا. سچ بولنے کی وجہ سے ان کو مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں جھیلنی پڑی، کڑے سے کڑے مرحلے سے وہ گزرے، وہ دنیا میں کر آئے. اللہ اب ان کے قول اور فعل سے راضی. اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ کیوں راضی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نور ایمان عطا فرمایا، وہ اپنے انعام و اکرام سے اب نواز رہے ہیں. تو اور کیا چاہیے بندے کو؟ دنیا میں نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے.
اگر ہم اس موقع کو ملنے کے بعد جٹلا دیتے ہیں، نیکی کا موقع ملنے کے بعد اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ریگریٹ تکبر والا رویہ اختیار کریں، میں نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کل کر لوں گا، یا میں پھر نیکسٹ ٹائم کر لوں گا، میرے اندر اتنا کانفیڈینس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کے موقع دے رہا ہے. ایک دفعہ آئے گا، دوسری دفعہ آئے گا، تیسری دفعہ اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا، کوئی اور لے لے گا اس موقع کو، پھر آپ ریگریٹ کریں گے، وہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، مشکل آئے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اپنے کی پچھلے آپ کو مشکل نہ آئے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے بھی اللہ تجعل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہم بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بشارتیں سنائے کہ ہمیشگی کی جنت میں تمہیں دیتا ہوں، راضی ہونے کی وجہ سے کہ تمہارا قول اور فعل ایک تھا، تم نے سچ بولا، سچائی کا ساتھ دیا، حق اور سچ کا ساتھ دیا. پھر آگے سے ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تیری دین سے خوش ہو گئے، جو تو نے جو ہمیں نعمتیں دے دی ہم اس سے خوش ہو گئے. پھر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، ان ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، انسان جنت میں پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت کا مقام ہے، پھر اسے رضا الہی کا حاصل بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت کیا میں تمہیں کچھ اور بھی دوں؟ تو جنتی عرض کریں گے مولا کریم تو نے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعد ابدا، میں اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تمہیں میری ابدی رضا حاصل ہوگی. اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک سچ بولنے والے کے لیے، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے لیے. اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کی بشارت سناتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. آج میں اور آپ، ہم کے لیے بڑی کامیابی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑی گاڑی آ جائے، بڑا بنگلہ ہو جائے، بچوں کا اچھا سٹیٹس ہو جائے، بچوں کی لائف سٹائل اچھا ہو جائے، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، اچھے اسکول میں ایجوکیشن ان کی ہو جائے، ہم اس کو کہتے ہیں کامیابی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے. یہ انسانوں کی نظر، یہ دنیاوی نظر رکھنے والے انسانوں کی نظر میں یہ کامیابی ہے. اللہ کی نظر میں کامیابی جس کو جنت مل جائے گی، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اِلَّمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي، اللہ تو مجھ سے راضی ہو، نہیں تو تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، یہ اتنی دعا وہ مانگتے تھے کہ اِلَّمْ تَرْضَ عَنِّي اِلَّمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي، اللہ تو مجھ سے راضی نہیں تو مجھے تو معاف فرما دے، کہ تو اگر مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے معاف فرما دے. جب تو معاف فرمایا جائے گا تیری رضا خود ہی مجھے حاصل ہو جائے گی. یہ دعا کو آپ یاد کریں، اِلَّمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي اِلَّمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي. پھر آگے تفسیری نکات اس آیت سے ہم نے کیا سیکھے کہ اللہ ان سے راضی، سب سے توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے انعامات کا ملنا ہوتا ہے. جب انعامات ملتے ہیں اس کی انعامات کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشگی کی جنت ہوتی ہے. ہمیشگی کی جنت کب ملتی ہے؟ جب اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. ویسے ہمیشگی کی جنت نہیں ملے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جنتیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا، تو وہ سبحان اللہ کیسا موقع. دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہمارے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، کس کی طرف ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. وہ جنت ہی کیا جنت ہوگی جہاں پہ ہمارے بچے نہ ہوں گے. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا وہ خوشی کیا خوشی ہے جہاں پہ اپنے بچے اس میں خوشی میں شامل نہ ہوں. غمی میں بندہ پھر کر ہی لیتا ہے نا، سہارا مل جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو تھوڑا دل کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نرم پہلے ہوا ہوتا ہے، دل کے اندر جو غم ہوتا ہے اس کو تھوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان حالات سے مقابلہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے. اگر خوشی ہو اور خوشی کے موقع پر آپ کے اپنے پیارے، اپنے گھر والے یا
बच्चे वहां पे उस खुशी में महसूस ना हो तो आपको वो खुशी नहीं लगती। तो वो जन्नत होगी कि हम तो नेक काम करें, हम तो क्लासों में जाएं, हम अच्छी बात करें, हम सच बोलें, हम हर बुराई से बचें, लेकिन हमारे बच्चे ना करें। वो कैसी जन्नत होगी और कैसा वहां पे लुत्फ और मजा आएगा। अल्लाह की रजा का मिल जाना, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे, हमारे बच्चों को भी उन लोगों में शामिल करे कि जो तेरी अल्लाह की रजा को हासिल करने की कोशिश करें दुनिया में, और आखिरत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला का कुदरत रखने के बावजूद हमारी कोशिशों को जाया नहीं करेगा। फिर क्या है कि सच्चे दिल से सिदक की बरकत, सच्चाई, सच बोलने की बरकत क्या है, जन्नत के बाग मिलेंगे, जमीन और आसमान के इनामात जो है वो दिए जाएंगे। झूठ के बाद एक और झूठ, झूठ के बाद एक और झूठ, एक झूठ बोलता है तो 70 झूठ के साथ बोलने पड़ते हैं। एक सच है, हो सकता है 70 लोगों के जैसा आपके ऊपर एकदम झटका लगे, लेकिन अल्लाह ताला आपके साथ है। इस बात का यकीन कि आपने सच और हक बात कही है, बुरी लगी है, आपकी इंटेंशन किसी को तकलीफ देना मकसूद नहीं था, आपका मकसूद ये था कि वो लोग जो है सच को एक्सेप्ट करें, कबूल कर लें। थोड़ी देर के लिए धचका लगेगा, लेकिन आखिरत में आप हमेशगी के बाद फिर क्या है, रिदवान इलाही का हसूल, अल्लाह की रजा का हसूल हो जाना, हासिल हो जाना, मिल जाना। और वो कितनी बड़ी कामयाबी होगी जब अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएंगे। और आयत नंबर 119 में हमने सीखा क्या कि हमारा कलमा तौहीद पर कायम रहना है, और यही पैगाम हमने आगे पहुंचाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा रब कौन है, रब की पहचान क्या है, रब का पैगाम क्या है, और हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह को राजी करने वाले काम करते रहना है, खुद भी करने हैं, अपने बच्चों से भी करवाने हैं। हाँ, आजकल हालात ऐसे हैं, मुश्किल पेश आती है, इतना आसान नहीं है बच्चों को इस चीज पे लेके आना, बच्चों को समझाना। लेकिन देखें, दुनियावी कामों के लिए बच्चा नहीं समझता तो हम बार बार कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं ना। यही फिर आखिरत को सामने रख बार बार आखिरत की तरफ उनकी नजर को करें। ये ना कि मैं कह रही हूँ, नहीं, बल्कि आखिरत करोगे तो ये मिलेगा, आखिरत में करोगे तो अल्लाह ताला राजी होगा। जब अल्लाह राजी होगा तो उसके इनामात अल्लाह ताला के गिनाए, अल्लाह ताला का खौफ और फिर उनके दिल में ना डालें। वो बरहक है, वो है। पहले शौक पैदा करें, जब शौक आ जाएगा तो खौफ वो खुद ही जान जाएंगे कि ये काम करेंगे। देखें, बच्चा आपसे मोहब्बत करता है ना, वो ना चाहते हुए भी जो माँ को या बाप को चीज पसंद नहीं होती ना, उसको अवॉइड करता है कि इससे माँ बाप नाराज होंगे। जब हमें मोहब्बत अल्लाह ताला से हो जाएगी, हम वो कामयाबी हासिल कर लेंगे कि बच्चों के दिल में वो अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो वो खुद ही उसकी नाराजगी से डरने वाले काम ही नहीं करेंगे, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आखिरी आयत जो है, सुब्हानअल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अब क्या है, उसी चीज तसल्सल को आगे लेके चल रहे हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना, कि अल्लाह ताला ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाही और जो कुछ उनके दरमियान है। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की पैदा करना है, उसी की मलकियत है और उसी का हुक्म इन पर नाफिज होता है, किसी का हुक्म नाफिज होता है। अल्लाह ताला ही है कि वो जिस किस्म का हुक्म चाहे अपने बंदों की नाफिज फरमा दे। बंदों का हक है कि वो उसके अहकामात की तकमील करें, अहकामात को माने। क्यों? क्योंकि वो बादशाही उसी की है, वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है। जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है उसी ने पैदा किया है, और जिसने पैदा किया है जिसको पैदा किया है उसका बनता है कि पैदा करने वाले की अताअत करे, पैदा करने वाले की बातों को माने। देखिए, हम कोई मशीन लेके आते हैं ना, तो हम इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करते हैं, एज इट इज, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया होता। और वो कहते हैं कि ये वाला बटन प्रेस करो, हम वो करेंगे, इतनी देर के लिए करो तो उतनी देर के लिए करेंगे, पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते। ये नहीं करते फौरन से खोला, डल से जो दिल किया कर लिया, नहीं, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, वो खराब हो जाएगी। तो वही बात, उस मालिक ने हमें पैदा किया, उसने हमें गाइडलाइन दे दी, उसने हमें एक मैनुअल दे दिया, ये जिंदगी को ऐसे गुजारना है। अगर हम वैसे नहीं गुजारेंगे तो हम क्या उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह कहते हैं वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कि जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है, सारी की सारी सल्तनत मेरी है, इन चीजों के अंदर जो भी मौजूद है मैं हूँ। फिर वो क्या है, वो अल्लाह का मालिक, कुदरत का मालिक है। हर चीज उसके कब्जा कुदरत से बाहर, उसके कब्जा कुदरत में है, कोई चीज उसके कब्जा कुदरत से बाहर नहीं है। कोई शय उसकी नाफरमानी करके उसकी सजा
سے جو ہے وہ بھاگ نہیں رہی، اس کی عطا کر رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی سسٹم نظام دیکھ لیں آپ، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، چرند پرند، حیوانات، ہر چیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ ایز اٹ از ویسا ہی کر رہی ہیں. وہ ایک ایک چیز کا حساب قیامت والے دن اللہ کی ذات لے گی. اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ حساب کتاب لینے والی ذات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دینے والے بھی سن لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، ہدایت دینے والا، اپنا مشکل کشا کرنے والا اور شفاعت کرنے والا، وہ بھی یہ سمجھ لیں وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رہیں گے. ان کا مقام کوئی کم نہیں کر سکتا. ہمارے اپنے الفاظ کا اپنا چناؤ ہے جس کی وجہ سے ہم غلو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، جن کو صادق امین اور سچے بنایا، جن کا پیغام سب کا یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. ہم اپنے الفاظ، اپنی محبت اور عقیدت اتنا غلو کر دیا کہ ہم ان کو وہ مقام دینے لگ گئے ہیں جو رب کا، ایک خالق کا، ایک مالک کا، ایک مدبر کا ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے الفاظ کی، ہو سکتا ہے ہماری انٹینشن، ہمارے دل سے وہ چیز نہ ہو. کئی چیزیں ہم شعوری طور پہ کر رہے ہیں، سوچے سمجھے طریقے سے کر رہے ہیں. شیطان ہمارے اندر وہ چیز کو ٹھوس بنا کے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم اس کو بدعت کی طرف لے کے جاتے ہیں، غلو کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان انٹینشنلی ہم کر رہے ہیں. ایز اٹ از جیسے بزرگوں سے دیکھا ویسے کرتی آ رہی ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ یہ چیز عمل تو نیک کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلى وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمدللہ یہاں پہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ بنعمته تتم الصالحات، کہ آج یہاں پہ ہماری سورت جو ہے سورہ المائدہ مکمل ہوتی ہے. اس سے نکات جو ہمارے سیکھنے کے کیا ہیں کہ عقیدہ توحید، عقیدہ فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات. اس میں ہم جب بھی کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی یا ہم اس میں زیادتی کر رہے ہیں. ہمیں اس کی باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کی حدود ہمیں بتا دی، ہم نے اس سے نہیں نکلنا بلکہ اس کے اندر ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہی الفاظ استعمال کریں جو کہ اللہ تعالیٰ صدیقین سے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ پھر ہمیں بھی یہی کہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں جو کرنا تھا وہ آپ کر رہا ہے، اب ہمیشگی کی زندگی، ہر چیز دائمی. تفسیر کے نکات کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کر دی گئی. کھلے الفاظ میں قرآن کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ساری بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی چیز کو ہم نہ شریک ٹھہرا سکتے ہیں، نہ کوئی شریک ہو سکتی ہے، اور ہر چیز کی قدرت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. پھر ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، شرک سے دور رہنا ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے، کسی پیر کی نہیں، کسی مرید کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، کسی اسکالر کی نہیں، کسی قبر والے کی نہیں، کسی پیر صاحب کی نہیں، بلکہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے. اگر میں کروں گی تو وہ میں شرک میں ہو جاؤں گی، اور جب میں شرک میں آ جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ پھر میں اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کے ساتھ میں شرک ٹھہرانا شروع کر دیتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ بیٹھنا، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. المائدہ کا ایک ریویو کر لیں الحمدللہ کہ سورہ المائدہ کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کے احکامات جو ہیں وہ محکم ہیں. ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہوئی، اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہی ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. اور یہ المائدہ، اس میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کثرت سے استعمال کیا گیا، اس کی بہت تکرار ملی.
سورہ البقرہ ہم نے پڑھی، اس میں امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی گئی. سورہ ال عمران میں امت مسلمہ کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی کی جو ہے وہ بات کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ اس پہ وہ ثابت قدم رہیں. سورہ النساء میں ہم نے عدل اور رحمت جو ہے اس کو وہ حاوی تھا وہ پڑھا. اور اب جو ہے سورہ المائدہ میں سابقہ تمام عہد جو ہم کر کے آئے ہیں اس کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ میں اہل جہود خطاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. سورہ ال عمران میں نصارہ کا ذکر کیا. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ غلو کی، انہوں نے اس طرح غلو کیا، غلو پہ بات ہوئی. پھر سورہ المائدہ میں شدید احکامات جو ہیں وہ دے دیے گئے. مرکزی حکم اگر دیکھیں حلال اور حرام کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں بتا دیا. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کی یہ حدود ہے، اس کی یہ حدود ہے. سورہ المائدہ میں ہم نے اور بھی پڑھا نکاح قسموں کی، نکاح کی، قسم کی، عدل کی، یہ ساری باتیں جو ہیں قصے کہانیاں وہ ہمیں ملی. کچھ قصے جہاں کہانیاں پہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ہم نے پڑھا. پھر کچھ اور واضح احکامات دیے گئے. یا الذین آمنوا کہہ کے جب بھی یا الذین آمنوا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب کر رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی. پھر ہم نے اس کے اندر جو حکم ہے وہ میرے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جدوجہد کی بات ہوئی کہ نیکی اور خیر کے معاملے میں جدوجہد کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے طریقے بتائے طریقوں کو اپناتا ہے تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے. اور جب وہ شرک سے بچتا ہے تو اللہ کی رضا کی طرف وہ کتنا اسٹیپنگ لینا شروع کر دیتا ہے. وہ آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے قدم اللہ کی رضا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ جنت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور برائیوں سے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے تو نیکیوں کی طرف اس کے قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جنت کی طرف اس کے قدم اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے، اس کو جو بھی اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے یہ قرآن کو حاصل سمجھنے، اس کو پر عمل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان کر دے. سورہ المائدہ کو جتنے شوق اور ذوق سے جتنی بھی بہنیں اس کو سنتی رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی کمی اور کوتاہی رہی وہ میری طرف سے ہے، میری علمی کی وجہ سے ہے، میرا علم کا اس لیول کا نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب حق اور سچ ہے، ہر بات سچی ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہماری عقل میں وہ چیز نہیں آتی، چھوٹی ہے، ہمارے اندر اس طرح کی عقل نہیں ہے کس چیز کو اس شعور کے لیول پہ جا کے سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل، وہ حکمت، وہ دانائی عطا فرما دے کہ تیرے احکامات کو ہم سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں. پروردگار ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے. جو بھی جس نے جتنی محنت کی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، جتنا وقت سرو کیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرما بھی اور آخرت میں بھی. اے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا. اے پروردگار عالم بہت سی بھی تھی جو سننا چاہتی تھی، اپنی وقت کی کمی کی وجہ سے، اپنی ادر دوسری مصروفیات کی وجہ سے، ان کی ترجیحات اور پرائورٹیز دوسری تھی، اس کی وجہ سے وہ نہیں سن سکی. ان کے دلوں میں بھی پروردگار عالم اس چیز کی تڑپ پیدا کر دے، اس چیز کو لینے کی تڑپ پیدا کر دے. اے پروردگار عالم تیرے دل، انسان کا دل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، یہ دو انگلیوں کے درمیان جب چاہے تو اس کو پھیر سکتا ہے. اے پروردگار عالم اگر ہمیں ان کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دینے والے اور سیکھنے والوں میں چن لیا ہے، اے پروردگار عالم ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، اس میں اور خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت اچھے انداز سے دوسروں کے دلوں تک تیرا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار ہمارے وقت میں بہترین جو ہے وہ برکت ڈال دے کہ ہم اس کام کو اور اچھے انداز سے دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم آمين. اب میں آپ بہنوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز آپ اس صورت کے مکمل ہونے پر اپنے خیالات کا اگر اظہار کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کریں. یہ آخری آیتوں میں پڑھ رہے نا کہ بس اچھائی کا ہی پیغام دو اور برائی سے، یعنی کہ ہم عام انسان بھی ایک دوسرے کو روکیں اور خود بھی دور رہیں. اور اللہ یہ جو اور جتنی چیزیں ہیں دنیا میں یہ جو بنی ہوئی ہیں اس کو عبادت کرو، وہ ساری بے معنی ہیں. اللہ ہی کی ذات ہے اور ہمارا سب سے زیادہ یہ اتنی بات ساری چیزوں کا مجھے یہی پتا ہے کہ اللہ پہ پکا یقین ہم کریں. کے حساب سے نہ ہم اس لیے امتوں یا کسی دوسرے کا نہیں، اپنا یقین کہ تبھی مضبوطی سے پکڑیں گے تو پریشانی میں یا اس میں بھی کوشش کریں گے دعاؤں کا یا نماز کا زیادہ کرنا. علم سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جب پریشان ہوتے ہیں، جیسے بادلوں کا بھی بیچ میں ذکر آیا کہ آتے تھے تو حضرت عائشہ سے ذکر جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے تو واقعی انہوں نے جب کہا کہ ان کی قوم پہ وہ آگ برسائی گئی تو ہمیں بھی اللہ تو خیر کی بارش دے، اس بارش میں خیر رکھ دے. جیسے ابھی ہمارے سامنے ترکی اور حلب میں جو کچھ آیا اس کو دیکھا جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں انسان. کہاں سے اب لوگوں کی خبریں ہیں کہ لوگ کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھائی سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا، اب 100 سال پورے ہو جانے کون سی ہے. اس میں بھی کتنی بینک میں کہیں سخت نظر پتہ نہیں کہیں ہوگا پر پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا. سن لیتے ہیں. اللہ پاک معافی دے اور ہمیں جو ہے نا اللہ کی رسی کو جیسے مضبوطی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو میرے پیچھے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تو وہ ہمیں اللہ توفیق دے. سب کو بہت اچھا لگا آپ نے ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور صحت عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کو بہت بہت مبارک ہو سورت کمپلیٹ ہوئی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کے تو ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی اللہ کے آگے احساس جوابدہی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب پتہ چل گیا تھا تو پھر کیوں نہیں خود عمل کیا اور آگے دوسروں کو کیوں نہیں یہ پیغام دیا. اور اس کے علاوہ جب آپ یہ یاد دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں بھی کہتے تھے، دعا مانگتے تھے تو امتی کرتے تھے. تو آج کا امتی کہاں ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بخشے ہوئے تو ہم تب ہوں گے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کا مجھے نام اب یاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری لیے دعا کریں. انہوں نے کہا میں دعا کروں گا مگر اپنے سجدوں میں کثرت کرو. تو ہم اپنا عمل صحیح کریں گے تو بخشش کے امیدوار بنیں گے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کچھ کیے ہی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کریں، اور پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارشی بنا کے تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یہ تو امپاسبل ہے نا. وہی آج پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ان کو جنت میں بھیج سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کے خلاف ہے یہ چیز. ہم دنیا میں ایگزام دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں تو پھر اس ایگزام کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے.